اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے نا، تو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ جو آیات ہے نا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جو یہ آیات تھی نا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم گائیں ذبح کرو۔ ان آیات میں گائیں ذبح کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ تو یہ حکم کیوں آ رہا تھا؟ یہ حکم کی نا وجہ جو تسمیہ ہے وہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اس ٹائم پہ نا ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ نا ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک ٹکڑا لے کر، ایک حصہ لے کر، وہ جو قتل ہوا ہے نا شخص، اس کو مارو، اس کو یعنی کہ ٹچ کرو اس گوشت کے ٹکڑے سے، اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہ خود مطلب اس نے بتا دیا تھا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے اس واقعے کی، اور ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے، تو ان کے دل میں نا بچڑے کی محبت آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو تاکہ ان کے جو دل میں جو ایک گائے کے لیے، ایک بچڑے کے لیے جو محبت ہے نا وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا مفہوم کریں گے، سو لیٹ اسٹارٹ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اب مذاق کرنا دیکھ لو، جاہلوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو مذاق کرتے ہیں وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے ہنسی۔ اسلام میں مذاق الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ہنسی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اب اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ مطلب جس چیز سے کسی کی دل آزاری ہو نا وہ مذاق ہے۔ زیادہ تر نا گرلز کو جیسے انسیکٹس سے ڈر لگتا ہے، تو اگر ہم کلاس میں کوئی کسی کو جیسے ڈر لگتا ہے کسی چیز سے، ہم اس کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کاکروچ آ گیا، تو اب وہ جو بچی یا بچہ جو ہے وہ جو ڈرتا ہے اس چیز سے، تو وہ تو ڈر جائے گا اور وہ وہاں پہ وہ نہیں بھی ہوگا، لیکن باقی سب اس پہ ہنسیں گے۔ تو ہمارا پھر ہم لاسٹ میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہمارا تو مذاق ہو گیا، لیکن اس کی تو دل آزاری ہو گئی نا کہ سب کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی، سب لوگ اس پر ہنس رہے تھے، تو یہ ہوتا ہے مذاق۔ مذاق اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ ہنسی کر سکتے ہیں۔ ہنسی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہنسی اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے نا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جو تھے وہ سب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نا کھجور کھا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ کھجور کھا کر اپنی جو ان کی جو گٹلی تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے جا رہے تھے۔ جب لاسٹ میں سب کھجوریں ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نا یہاں پہ نا ایک شخص ایسا ہے جس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ سب دیکھ کر ہنسنے لگے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہی سب سے زیادہ کھجوروں کی گٹلیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ ہاں میں نے تو سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، لیکن یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جس نے گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا لی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بھی گٹلی نہیں تھی۔ تو یہ جو تھا نا یہ ہنسی تھی کہ مطلب کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی اور مذاق بھی ہو گیا۔ تو یہ والی ہنسی جو ہے نا اس طرح کا مذاق کر سکتے ہیں، لیکن جو مذاق جس سے کسی کا دل دکھے وہ مذاق الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، جب انہیں کہا نا بنی اسرائیل نے کہ آپ ہم سے یہاں پر بنی اسرائیل یہی کہہ رہی ہے، مطلب بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ آپ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ بھئی ہم گائے کو ذبح کریں۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں لوگوں میں سے جو جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ دعا کیجئے کہ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہو، یعنی کہ وہ گائے کس طرح کی ہوں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کہا انہوں نے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ بے شک وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائیں نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اوان بین ذالک، اس درمیانی عمر کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام میں نا ہمیں یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کہی جائے گی اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اس میں کوشچنز نہیں کرنے، بحث نہیں کرنی کہ یہ کیوں ہے، اس طرح سے کیوں نہیں ہے۔ اب یہ بحث کر رہے ہیں نا کہ گائے ہو کس طرح کی ہو کیسی ہو، تو یہاں پہ کیونکہ یہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے یہ ایسے بہانے کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ ہی وہ چھوٹی بچی ہو، یعنی کہ بچڑی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور فافعلوا ما تؤمرون، بس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، گہرا زرد رنگ ہو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کرتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کیجئے، انہوں نے کہا دوبارہ کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس جیسی گائیں ہمارے ساتھ متشبہ، یعنی کہ بہت سی ایسی گائیں ہیں کہ اس کا گہرا زرد رنگ ہے، کہ وہ درمیانی عمر کی ہے، ہمیں ملتی جلتی ہے، تو ہم کون سی صحیح گائیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ دعا کیجئے کہ وہ کیسی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائیں لا ذلول تثیر الارض، نہ وہ محنت کرتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، پھر وہ کہنے لگے، کہا انہوں نے اب آپ صحیح بات لائے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم